جی، اس وقت نگراں وزیر اعظم کا ایشو بنا ہوا ہے اور نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے ویسے تو بہت دنوں سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، لیکن کل سے یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ نگراں وزیر اعظم فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ہوں گے۔ اسحاق ڈار کا نام سامنے آتے ہی ایک نیا پینڈورا باکس جس طرح کھل جاتا ہے، ایسے ہی نیا پینڈورا باکس کھل چکا ہے۔ ویسے تو اگر اسحاق ڈار کا نام آیا تھا تو اسحاق ڈار کے نام آنے کے بعد فوری طور پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان کی طرف سے یا عمران خان کے ساتھ جو ان کے ساتھ منسلک جماعتیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ رد عمل سامنے دیں، اور یہ ایک حتمی صورتحال بھی تھی کہ عمران خان جب آئیں گے تو عمران خان اسحاق ڈار کے حوالے سے تنقید ہی کریں گے، کیونکہ عمران خان نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نواز کا کوئی بھی سٹنگ منسٹر جو ہے وہ آ کے نگراں وزیر اعظم بنے۔ لیکن صورتحال ایسی ہے کہ عمران خان نے جو بات کی ہے وہ تو بات اتحادیوں کی بات کے بیچ میں کہیں دب گئی ہے۔ یعنی ابھی پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی ہے، سینیٹر شیر رحمان نے پریس کانفرنس کی، فیصل کریم کنڈی ان کے ساتھ تھے، اور ساتھ میں جے یو آئی نے اس پہ تنقید کی ہے۔ جے یو آئی نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں جے یو آئی کے ترجمان حافظ حمداللہ نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اسحاق ڈار کا نام ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن مسلم لیگ نواز نے اپنی طرف سے اسحاق ڈار کا نام تجویز کیا ہوگا، لیکن اس کے حوالے سے ابھی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اور نہ صرف مشاورت نہیں ہوئی لیکن جو نام فائنل ہوگا وہ مشاورت کے بعد ہوگا۔ ساتھ میں جے یو آئی کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ماضی کی طرح کہ کوئی معین قریشی ہو، یا پھر آئی ایم ایف کی طرف زیادہ تر اشارے ہیں جو نام انہوں نے دیے ہیں، شوکت عزیز اور اس طرح کے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر سے کوئی بندہ آئے اور وہ بندہ جو ہے وہ آ کے وزیر اعظم بنے۔ تو وزیر اعظم جو ہوگا وہ مشاورت کے بعد ہوگا، ان کا یہ کہنا تھا۔ فی الحال حافظ حمداللہ کے مطابق فی الحال اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ صورتحال تھی، لیکن کل سے جیسے ہی اسحاق ڈار کا نام سامنے آیا تو صورتحال سمجھ میں نہیں آئی۔ سینیٹر شیر رحمان یا فیصل کریم کنڈی نے بھی بڑا اس پہ غصے کا اظہار کیا ہے، یا وضاحت کہہ لیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ وضاحت اس حوالے سے نہیں کر رہے تھے کہ نام اسحاق ڈار کا کیوں آیا، لیکن ان کا زیادہ تر جو ایک حوالے سے رد عمل تھا وہ یہی تھا کہ میڈیا نے یہ خبر وہ سامنے لے کر آئے ہیں، میڈیا کے لوگ جو ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نواز کی طرف بھی اتنا اشارہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ نواز نے یہ کیسے اپنا نام اسحاق ڈار کا نام لے لیا یا کیسے ہو سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ابھی تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اور کمیٹی تو ظاہر مسلم لیگ نواز نے بھی بنائی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک اسحاق ڈار کا نام اس کمیٹی کے اندر یا مذاکرات کے اندر نہیں آیا، اور نہ ہی دبئی کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں دبئی کے اندر بھی اسحاق ڈار کا نام جو ہے وہ ایسے حتمی صورت میں نہ اس کو فائنل کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسحاق ڈار کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے، یعنی کہ سامنے بھی نہیں آیا ہے، کہیں وہ نام دیا بھی نہیں گیا ہے۔ تو پھر اچانک اسحاق ڈار کا نام، یعنی کہ اگر مسلم لیگ نواز ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر مسلم لیگ، اگر ان پریس کانفرنسز پہ ہم بلیو کر لیں کہ پیپلز پارٹی، ظاہر سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ یہ نام تو تھا ہی نہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلم لیگ نواز یعنی شہباز شریف صاحب نے نگراں وزیر اعظم کے لیے کمیٹی کا اعلان کیا تھا، 5 نام دیے تھے کہ ان کی طرف سے کہ یہ ہماری کمیٹی ہے، پھر پیپلز پارٹی کی بھی ایسی کمیٹی ہے تو وہ بیٹھ کے یہ معاملہ طے کرے گی، اور اس کے بعد شہباز شریف اور قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ مل کے یہ طے کریں گے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہو۔ تو پھر یہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جے یو آئی کو بھی وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھی، پیپلز پارٹی کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، شہباز شریف صاحب خود آتے، یا پھر اسحاق ڈار صاحب خود آتے، یا پھر مسلم لیگ نواز بحیثیت پارٹی آ کے پریس کانفرنس کرتی کہ جی اسحاق ڈار کا نام بالکل نہیں ہے، یہ تو میڈیا میں اچانک نام آ گیا، اور میڈیا کی مرضی ہے جو خبریں چلائے، ہم اس کی تصدیق یا تردید نہیں کرتے، لیکن بنیادی طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ایسے نہیں ہے۔ تو پھر مسلم لیگ نواز کی طرف سے رد عمل یا وضاحت کیوں نہیں آئی؟ ظاہر سی بات ہے جب تردید نہیں آتی یا تصدیق نہیں آتی یا رد عمل اس طرح کا ظاہر نہیں ہوتا تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ نام مسلم لیگ نون کی طرف سے بہرحال ان کے ذہن میں موجود ہے یا خواہش کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن پھر جب اس طرح کا رد عمل باقی پارٹیوں سے نہ آئے تو پھر یہ بھی سمجھا جائے گا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب مشاورت بھی شروع کیے ہوئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب جا کے ان سے ملاقات کر کے آئے، پھر لاہور میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کا وفد جا کے ملاقات کر رہا ہے،
اور اچانک اسحاق ڈار صاحب کا نام آ جائے اور اسحاق ڈار صاحب کا نام ایسے آئسولیشن میں مسلم لیگ نواز اپنی طرف سے پیش کرے، تو یہ بھی تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ تصدیق اور تردید کی صورت نہیں آئی تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ باقی پارٹیز بھی جو ہیں نا، پارٹیاں جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں گی، جس کی وضاحت یا جس کی تردید یا جس کا رد عمل جو ہے وہ پھر سامنے آنا شروع ہوا۔ جے یو آئی نے رد عمل دیا، پیپلز پارٹی نے رد عمل دیا، ابھی ہو سکتا ہے کہ رد عمل اور بھی آنا شروع ہو۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اسحاق ڈار کا نام آنا کتنا مسلم لیگ نواز کو فائدہ دے سکتا تھا یا کتنا نقصان دے سکتا تھا؟ ابھی بھی دیکھیں کہ اگر یہ وضاحتیں نہ ہوں اور اسحاق ڈار صاحب، تصور کریں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا نگراں وزیر اعظم بن گئے، تو کون کہے گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم ہیں؟ یعنی کون یہ تسلیم کرے گا کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں ہے اور یہ نیوٹرل حکومت ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح پھر تجزیے ہو رہے تھے یا جس طرح پھر ٹویٹ سامنے آ رہے تھے جس میں تجویز دی جا رہی تھی کہ پھر یہ نگراں سیٹ اپ کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ شہباز شریف ہی کنٹینیو کرے، جو بلال صاحب کا ٹویٹ بھی اس طرح سے پل ڈاٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کا، تو وہ تجویز بھی ایک رد عمل کی صورت میں تھی کہ جی آپ پھر ضرورت کیا ہے نگراں سیٹ اپ کی، قانون اور آئین کی پاسداری کرنے کے سوال کے بنیاد پہ، تو پھر بہتر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جگہ شہباز شریف صاحب بھی اس کو آگے کنٹینیو کریں۔ تو یہ پھر ضرورت بھی نہیں ہے، یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف میں فرق کیا ہے؟ تو اگر یہ اس طرح اس پہ اگر حتمی طور پہ یہ قابل قبول ہو بھی جاتا تو آپ کون تسلیم کرتا کہ یہ مسلم لیگ نواز کی نہیں، پیپلز پارٹی کی نہیں یا باقیوں کی، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں، یہ نگراں حکومت ہے؟ کون تسلیم کرتا کہ اسحاق ڈار صاحب جس کے وزیر اعظم ہوں اور نیچے نگراں سیٹ اپ ہو، اور کل کہا جاتا کہ جی الیکشن جو ہے وہ الیکشن نگراں سیٹ اپ نے کروایا، یعنی الیکشن کمیشن نے کروایا؟ تو حیرت کی بات تھی کہ مسلم لیگ نواز ایسے کرتی تو کیوں کرتی، اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو قانونی یا آئینی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب خاص طور پہ فائنانس کے حوالے سے، لیکن فائنانس کے علاوہ جو سیاسی طور پہ اسے تجربہ ہے مسلم لیگ نواز کے اندر، وہ اس کو میرٹ پہ نگراں وزیر اعظم بنانے کی میرٹ پہ ضرور لے کر جایا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ مسلم لیگ نواز کا حصہ ہے۔ وہ مسلم لیگ نواز کے حصے ہونے کی حیثیت سے مسلم لیگ نواز اس کو اپنے آپ سے الگ کر کے اگر نگراں وزیر اعظم بنا کے اور الیکشن کرواتی تو وہ الیکشن تسلیم کیسے کی جاتی؟ کون کہتا کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کروائی ہے؟ تو ساتھ میں پھر یہ بھی ہوتا کہ اگر کل مسلم لیگ نواز کی جیت بھی ہو جاتی تب بھی کہتے کہ جی یہ جیت بھی کیا جیت ہے، اگر وہ نتیجہ کچھ دوسرا آ جاتا پھر بھی کہا جاتا کہ جی اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے، اسحاق ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے دھاندلی کیسے ہو سکتی تھی؟ تو یہ پھر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے آپ کو کیوں پھنسانا چاہ رہی ہوگی اگر اسحاق ڈار صاحب کا نام ان کے ذہن میں تھا؟ لیکن تردید یا اس حوالے سے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اتنا بھرپور قسم کی ان کی پریس کانفرنس کا نہ آنا، یہ بہرحال سوالیہ نشان کے طور پہ موجود ہوگا، کیونکہ نگراں جو سیٹ اپ ہے وہ بہرحال ایک نیوٹرل نظر آنا چاہیے، اور نظر آنا چاہیے کہ یہ نیوٹرل ہے، کیونکہ ہم جب اسحاق ڈار صاحب کا نام جب پہلی مرتبہ سامنے آیا تو ان کی میرٹ اس حوالے سے بھی بنتی تھی نگراں وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، آئی ایم ایف نے اپنے معاہدے کے اندر جو ہے یہ کہا ہے کہ ہم تو آپ کو پروگرام دے رہے ہیں، 30 جون کو یہ پروگرام ختم ہو رہا تھا اور ان کے پاس بھی دن نہیں تھے، ہمارے پاس بھی دن نہیں تھے، اگر وہ 30 جون سے پہلے یہ معاہدہ نہ کرتے تو پھر ملک ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بھی تھا۔ تو ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ پروگرام تو ہم آپ کے ساتھ سائن کرتے ہیں، لیکن یہ آپ الیکشن کروائیں گے، یعنی نگراں سیٹ اپ آئے گا، پھر نگراں سیٹ اپ کے بعد ایک نئی حکومت آئے گی۔ تو پھر وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے تھے، پھر ان کو یعنی کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں اس پہ جو سوال تھے وہ سوال بھی ختم ہو گئے کہ جی اب تو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر دیا، اب تو الیکشن ہر صورت میں ہوں گے، پھر چاہے 60 دن میں ہوں یا 90 دن میں، تو وہ لازمی ہو گیا کہ الیکشن ہم کروانے جا رہے ہیں۔ تو نگراں سیٹ اپ آئے گا، پھر نگراں سیٹ اپ یعنی اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو آئی ایم ایف اپنا بندہ تو نہیں کوئی تجویز کرے گی نا کہ حفیظ شیخ صاحب ہوں یا کوئی شوکت عزیز صاحب کی طرح یا معین قریشی کی طرح، تو اسحاق ڈار ہے تو بس سب ٹھیک ہے،
اور پھر جب اسحاق ڈار ہیں تو پھر آنے والی الیکشن تک یعنی مسلم لیگ نواز نگراں سیٹ اپ، مسلم لیگ نواز، اور پھر آنے والا جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اتحادی حکومت یا موجودہ پی ڈی ایم کی طرح کی حکومت. تو مسلم لیگ نواز اپنی طرف سے ایک کلیئر بھی کر رہی تھی کہ ہم سارے جو معاہدے کیے ہیں اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں، کہ ہم نے اسمبلی ڈیزالو کی، پھر نگراں سیٹ اپ آیا اور پھر الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اور نئی حکومت بھی جو ہے وہ بھی آ گئی. تو ساتھ میں وہ معاہدہ جن کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں اگر ہم شہباز شریف حکومت ڈیزالو کر دیں، اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور جو نگراں سیٹ اپ آ جائے پھر وہ پرولانگ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آئی ایم ایف کا پروگرام کنٹینیو کرے یا نہ کرے. اور ساتھ میں کہ آئی ایم ایف اگر اپنا نام دے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا نام ایسا دے دیں تاکہ وہ کنٹینیو کرے. لیکن مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس ملاقات کے اندر سے یہ بات آ رہی تھی کہ شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جو کوئی صحافی نہ ہو، کوئی جج نہ ہو ریٹائرڈ، یا کوئی اس طرح کوئی ریٹائرڈ پوزیشن، وہ کہیں بیوروکریٹ نہ ہو، وہ سیاستدان ہو. تو سیاستدان کے اندر سے کوئی بھی شخص آ سکتا تھا اور وہ پھر نگراں سیٹ اپ کے اندر وزیر اعظم بن کے پھر الیکشن کروائے. تو وہ سیاستدان جو ہے وہ تو کوئی آئی ایم ایف سے تو نہیں آتا، وہ یہاں سے ہی ہوتا، پھر اس کی نیوٹرلٹی بھی سامنے ہوتی اور الیکشن ہو جاتے تو الیکشن قابل قبول بھی ہو سکتے تھے. تو یہ ایک ایسی اسحاق ڈار صاحب کی موو ہے جو کہ صرف آئی ایم ایف کے نقطۂ نگاہ سے تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، اور پھر آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا، یا ایسا سمجھیں کہ فائنانس کی منسٹری کی طرف سے ایک بندہ جو تھا وہ حفیظ شیخ یا باقی شوکت عزیز، اور اس کی جگہ پہ اگر اسحاق ڈار کا نام لیا جائے تو وہ سارے قابل قبول ہو جاتے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ملک کے اندر الیکشن تھے، کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا کوئی اور پہلو نہیں تھا. تو ظاہر ہے کون تسلیم کرتا کہ مسلم لیگ نواز کا یہ شخص یعنی سینیٹر صاحب جو ہیں مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں اور فیملی ممبر ہیں، ساتھ میں یہ نہیں کہ صرف سینیٹر ہیں یا فائنانس منسٹر ہیں. تو اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی نام آ رہا تھا. تو مفتاح اسماعیل کا نام بھی ہوتا تب بھی یہ کہا جاتا کہ جی ابھی وہ مسلم لیگ نواز کے بڑے مطلب وہ کرٹک ہیں ان کے اوپر، تو وہ نام بھی شاید تسلیم نہیں ہوتا. لیکن آنا جو ہے وہ فائنانس کی سائڈ سے نظر آ رہا تھا، یا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے جو بندہ رہا ہو تو وہ زیادہ تر نظر آ رہا تھا. لیکن بہرکیف یہ صورتحال اب پیدا ہو گئی. لیکن اس ساری صورتحال کا جو ہو سکتا ہے کہ نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو، اور ایک اتحادی صورت جو تھی مسلم لیگ نواز میں، پیپلز پارٹی میں، جے یو آئی میں اور باقی جو سیاسی تنظیمیں ہیں، انہوں نے سخت رد عمل بھی دیا ہے کہ جی ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل دور کی بات ہے، نام ہی سامنے نہیں آیا. اور پھر یہ کیسے کہ تمام ٹی وی چینلز نے وہ خبر، اور ساری میڈیا نے، یعنی کہ صرف ٹی وی چینل نہیں ساری میڈیا نے وہ خبر چلا دی. تو اس کا نقصان جو ہے وہ نقصان زیادہ تر وہ مسلم لیگ نواز کو جاتا ہے.